اب ایمان کا معیار اول صحابہ ہیں. پوری کائنات کو اللہ نے قرآن کریم میں ایک طرف رکھ کر صحابہ کو دوسری طرف رکھ کر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. یہ دنیا بھر کے لوگ جو اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلاتے ہیں یہ ایک سائڈ پر ہیں. میرے نبی کا ساتھی ہو تم، سن لو اس بات کو. یہ سب لوگ اگر ایمان کے دعوے دار بنتے ہیں، ایمان لانا چاہتے ہیں، تو مجھے ایسا ایمان چاہیے جیسا تمہارا ایمان ہے. صحابہ کا ایمان معیار حق ہے، وہ مومن کامل ہیں، ان کے ایمان پر اللہ نے گواہی دی. ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ مجادلہ کی، اس کے اندر فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان اپنے قدرت کے قلم سے لکھ دیا ہے. اللہ کے لکھے ہوئے کو دنیا میں کوئی ماں کا لال مٹا نہیں سکتا، اللہ ہی اپنے لکھے ہوئے کو مٹا سکتے ہیں. اللہ نے لکھ دیا ہے، اپنے علم ازلی سے لکھ دیا ہے، اور ان کا ایمان معیار حق ہے. کہیں قرآن کریم کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے. دیکھیے اس دنیا میں امتحان لیے جاتے ہیں لیکن ذہنوں کے امتحان لیے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے اسلوب بدل لیا امتحان کا. فرمایا کہ ان کے ذہنوں کا نہیں، ان کے دلوں کا امتحان لیتا ہوں. تو اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے جب دلوں کے امتحان لیا تو اندر سے تقوی نکلا. یہ وہ سچائیاں ہیں. یہ کوئی روایت نہیں پیش کر رہا کہ آسانی سے کوئی رد کر دے، یہ آیت ہے اور یہ اللہ کا علم ہے. قرآن اللہ کا علم ہے، اللہ کے علم کو کوئی رد نہیں کر سکتا. قرآن ایک سچائی ہے، دنیا کے ہر چیز کو اس سچائی پر پرکھا جائے گا. قرآن قبول کرتا ہے سر آنکھوں پر نہیں تو کوئی چیز بھی نہیں. میں انہی مجالس کے اندر مختلف اوقات کے اندر کہہ چکا ہوں، دنیا کی ہر کتاب کو، دنیا کی ہر کتاب کو، کتنی بڑی بھی، کتنی بڑی شخصیت کی لکھی کتاب بھی ہو، اس کو اللہ کی کتاب کے ساتھ تولا جائے گا، اس کے سامنے رکھا جائے گا، پرکھا جائے گا. قرآن اس کی بات کو قبول کرتا ہے تو وہ بات بھی سر آنکھوں پر، قرآن قبول نہیں کرتا تو وہ رد کر دی جائے گی. قرآن کو چھوڑ کر ہمارا ایمان نہیں بچتا، لیکن کسی اور کتاب کو جو قرآن کے خلاف ہے یا اس کا کوئی مضمون ہے، اس کو چھوڑنے سے ہمارے ایمان کو کوئی نقصان نہیں. صحابہ اگر اللہ کے نزدیک قیمتی لوگ نہ ہوتے تو خدا کے پیغمبر نے اس انداز سے اسلوب بدل بدل کر ان کے بارے میں یہ نہ فرمایا ہوتا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم. جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کی بدگوئی کرتا ہے. عربی زبان کے دو جملے ہیں، ذہن میں رکھ لیجئے. آپ بھی بولتے ہیں سب اور شتم، سب و شتم. سب بھی عربی زبان کا جملہ ہے اور شتم بھی عربی زبان کا. سب کا معنی ہے بدگوئی کرنا اور شتم کا معنی ہے گالی بکنا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو صحابہ کو گالی بکے اس پر لعنت بھیجو، فرمایا گالی سے نیچے درجے کی جو سب ہے، یعنی مطلق بدگوئی کسی طریقے سے، اس پر بھی خدا کی لعنت بھیجو. آپ حضرات پڑھے لکھے، میں تھوڑا فرق بتا رہا ہوں. سب و شتم کا یہ فرق ہے. سب مطلق برائی سے کہتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا، اچھا کام نہیں کیا، یہ سب ہے. اور جو گالی بکتا ہے کوئی، یہ شتم ہے. گالی بکنا دور کی بنا پر صحابہ اکرام کے بارے میں نبی نے فرمایا ادنا قسم کی برائی کرنے والے پر بھی خدا کی لعنت ہے. فرمایا لا تسبوا اصحابی، صحابہ کی بدگوئی نہ کرنا. سب اس لفظ کو ذہن نشین فرما لیجئے. یہ نہیں فرمایا گالی نہ دینا، وہ تو بہت بڑا جرم ہے. دوسرے ارشاد میں فرمایا کہ جو صحابہ کی بدگوئی کرتا ہے وہ میرا دشمن ہے. صحابہ کو گالی دینے والا مجھے گالی دے بکتا ہے. کوئی معمولی بات ہے یہ؟ لا تسبوا اصحابی، بدگوئی بھی نہ کرنا، ادنا برائی سے بھی تذکرہ نہ کرنا. لو ان احدکم انفق مثل احد بالفرض، تم میں سے کوئی شخص بڑا مالدار ہے، دولت مند ہے، پانی کی طرح دولت
اللہ کی راہ میں بہاتا ہے، خدا کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اور اتنا خرچ کر لے جتنا احد پہاڑ ہے. دیکھا ہے آپ نے؟ یقیناً دیکھا ہوگا جس کو اللہ نے وہاں کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائی ہے. میں جب بھی جاتا ہوں تو حضور کے اس فرمان کو سامنے رکھ کر کتنی دیر تک اس احد پہاڑ کو میں دیکھتے رہتا ہوں. آپ نے فرمایا لو ان احدکم بالفرض، یقیناً دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس کے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے فرما دیا کہ بالفرض تم میں سے بہت بڑا دولت مند بھی آ جائے، اس کے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، فرمایا ما بلغ مد احدہم، اور اس کے مقابلے میں میرا صحابی آدھ سیر جو خرچ کرے، سیر بھی نہیں، مد کہتے ہیں آدھ سیر کو، آدھ کلو کو. تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو، میرا صحابی میرا ساتھی مد خرچ کرے، ایک آدھ سیر جو خرچ کرے، کہاں سونا اور کہاں جو، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، اس کے ہاف تک بھی نہیں پہنچ سکتا. کوئی مقام ہے خدا کے نزدیک، خدا کے رسول کے نزدیک.